السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے معمر قذافی کی، ایک ایسا شخص جس نے صحرا میں آنکھ کھولی، غربت میں جوان ہوا مگر ذہن میں ایک پورے ملک کو بدل دینے کا خواب بسا لیا۔ 1942 میں لیبیا کے صحرائی قبیلے میں پیدا ہونے والا یہ لڑکا عام نہ تھا۔ خانہ بدوش زندگی، ریت کو طوفان، کم وسائل، مشکل حالات، لیکن غیرت، خودداری اور طاقت کی خواہش قذافی کے مزاج کا حصہ بن گئی۔ اسکول کے دور میں ہی وہ عرب قوم پرستی سے متاثر ہوا۔ جمال عبد الناصر اس کے ہیرو بن گئے۔ وہ کتابیں پڑھتا، تقریریں کرتا، انقلاب کی باتیں کرتا اور سوچتا کہ ایک دن لیبیا بدل جائے گا۔ فوج میں شامل ہوا تو اس کے ذہن میں ایک پورا نقشہ تھا، ملک کو آزاد، مضبوط اور خود مختار بنانا ہے۔ پھر 1969 آیا، صرف 27 سال کی عمر، جوانی، ہمت، حوصلہ اور ایک فوجی بغاوت۔ بادشاہ ادریس کی حکومت ختم، نظام الٹ گیا اور ایک نیا باب شروع ہوا۔ قذافی اقتدار میں آئے تو انہوں نے خود کو صدر نہیں کہا، انہوں نے خود کو قائد کہا، ایک انقلابی رہنما، ایک نئی امید، ایک نیا خواب۔ شروع کے سال واقعی تبدیلی کے سال تھے۔ تیل کی دولت کو انہوں نے قومی طاقت بنایا، تعلیم اور صحت کو مفت کیا، بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے، غریبوں کے لیے سہولتیں پیدا ہوئیں، شہروں میں ترقی کا شور سنائی دینے لگا اور قذافی خود کو عرب دنیا کا نجات دہندہ دکھانے لگے۔ انہوں نے اپنا نظریہ گرین بک میں پیش کیا، جس میں نہ سرمایہ داری تھی نہ کمیونزم، بلکہ وہ کہتے تھے اصل طاقت عوام کے پاس ہونی چاہیے، لیکن طاقت جب لمبے عرصے تک ایک ہاتھ میں رہے تو وہ بدل جاتی ہے۔ یہی ہوا، آہستہ آہستہ نظام شخصی طاقت میں بدل گیا، اختلاف جرم بن گیا، میڈیا کنٹرول ہو گیا، سیاسی آزادی محدود ہوگی، تنقید برداشت نہ رہی، مخالفین کو دبایا گیا، کچھ جیلوں میں گئے، کچھ خاموش کر دیے گئے، ریاست ایک نظام سے ہٹ کر ایک شخص کے گرد گھومنے لگی۔ بین الاقوامی سطح پر بھی قذافی ایک انوکھے، متنازع مگر بہت طاقتور کردار کے طور پر سامنے آئے۔ کبھی وہ خود کو عرب اتحاد کا لیڈر کہتے، کبھی افریقہ کے بادشاہوں کے بادشاہ بننے کی خواہش کرتے، کبھی مغرب کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے۔ کچھ عالمی واقعات کے بعد لیبیا مشکلات میں گرا، عالمی پابندیاں لگیں، سفارتی تعلقات متاثر ہوئے، معیشت دباؤ میں آئی اور عوام کے مسائل بڑھنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، لوگ تھکنے لگے، سوال بڑھنے لگے اور نظام اندر سے کمزور ہوتا گیا۔ پھر آیا سن 2011، ایسا سال جس نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدل دی۔ عرب دنیا میں بغاوتوں کی لہر اٹھی، تیونس سے چنگاری نکلی، مصر تک پہنچی اور پھر لیبیا بھی اس طوفان کی زد میں آ گیا۔ عوام سڑکوں پر نکلے، نعرے بلند ہوئے، نظام کے خلاف آوازیں اٹھیں، حکومت نے سخت رد عمل دیا، جھڑپیں ہوئیں، پھر لڑائیاں پھیل گئیں، شہروں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، نیٹو نے مداخلت کی، فضائی حملے شروع ہوئے، قذافی کی حکومت کمزور ہوتی گئی۔ وہ شخص جو کبھی پورے ملک پر آہنی گرفت رکھتا تھا اب گھیرے میں آ چکا تھا، ریاست ٹوٹنے لگی، نظام بکھرنے لگا، لوگ منتشر ہو گئے۔ آخرکار اکتوبر سن 2011 آیا، قذافی کو پکڑ لیا گیا، حالات ہنگامہ خیز تھے، جذبات شدید تھے اور اسی انتشار میں ان کا انجام ہو گیا۔ یوں لیبیا کا ایک طویل باب بند ہو گیا، لیکن کہانی ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد سوال شروع ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ قذافی کے دور میں لیبیا مضبوط تھا، عوام کے پاس سہولتیں تھیں، ملک معاشی طور پر بہتر تھا، صحت اور تعلیم بہتر تھیں، تیل ملک کی طاقت۔ کچھ کہتے ہیں وہ آمر تھا، آزادی سلب کی گئی، اختلاف دبایا گیا، عوام خوف میں رہے اور آخرکار سب کچھ تباہ ہوا۔ سچ شاید کہیں درمیان میں ہے۔ قذافی کی شخصیت ایک پہلو نہیں، کئی پہلو رکھتی ہے۔ وہ ایک انقلابی بھی تھا، ایک حکمران بھی، ایک سخت مزاج لیڈر بھی اور ایک ایسا انسان بھی جو اپنی طاقت کے تقدس پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد لیبیا استحکام کی بجائے مزید انتشار میں چلا گیا۔ خانہ جنگی، ٹوٹ پھوٹ اور بے یقینی نے ملک کو گھیر لیا۔ آج دنیا قذافی کی کہانی کو ایک سبق کی طرح دیکھتی ہے کہ انقلاب صرف اقتدار حاصل کرنے کا نام نہیں، اسے سنبھالنے، منصفانہ چلانے اور عوام کی واقعی طاقت دینے کا نام ہے۔ ورنہ طاقت اگر قوم سازی کی بجائے شخصیت پرستی بن جائے تو پھر انقلابی انجام میں بدل جاتا ہے۔ یہ تھی کہانی معمر قذافی کی، ایک صحرائی لڑکے سے عالمی کردار تک، امید سے خوف تک، طاقت سے زوال